جمع کیا تو ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا ہے، سب سے بالا و والا ہمارا ہے۔ اللہ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ دو چیزوں کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ میں تو میں نے اپنا منہ چھپایا اور مسجد نبی میں حضور خطبہ دے رہے تھے، ایک دفعہ میں گزر گیا دروازے سے آپ کو دیکھ کر، پھر گزرا، پھر میں نے آپ کو دیکھا، پھر میں گزرا، پھر میں نے دیکھا میرا اپنا کوئی بندہ مجھے نہ پہچان لے، بار بار میں گزرتا تھا، حتیٰ کہ دل کرتا تھا کہ یہ چہرہ میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ پہلی دفعہ یہود کے بہت بڑے عالم نے جو حضور کو دیکھا تھا، پھر بار بار دیکھ رہے، بار بار۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہچان لیا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو عبداللہ بن سلام؟ کہنے لگے یہ چہرہ سچے نبی کا چہرہ ہے، دل کرتا ہے بندہ دیکھتا ہی رہے۔ اللہ بھائی سنو میرے حضرات، میں ایک فصیح و بلیغ اور جملہ لا رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں حضور کوئی معجزہ نہ دکھائیں پھر بھی کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ خود سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اور یہ شعر مجھے اب یاد آ رہا ہے، یہ حافظ عاقل صاحب اگر آپ کو یاد آئے نا مجھے بتانا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ تنویر کا مطلب ہے نور ہی نور ہے، سبحان اللہ، بولیے ذرا طاقت سے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بات تو ساری میرے رب کی پڑ جاتی ہے۔ اچھا ویسے بھائی مشیر معصوم صاحب، لوگ ہم سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، بات ساری اللہ پر ہی جاتی ہے۔ آپ بولو نا ذرا سارے حضرات، اس کائنات کی تعریف کرو تو اللہ کی، سورج کو دیکھو اللہ کی تعریف ہے، چاند کو دیکھو اللہ کی تعریف ہے، ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھو اللہ کی تعریف ہے، آبشاروں کو چلتا ہوا دیکھو اللہ کی تعریف ہے، ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے۔ اب بولو نبیوں کو دیکھو تو اللہ کی تعریف ہے، ذات مصطفیٰ کو دیکھو تو اللہ ہی کی تعریف ہے، بیک پر تو اللہ ہی کی تعریف ہے، تو جھگڑا ہی ختم۔ یہاں پر ایک علمی لطیفہ میں آپ کو سنا، ایک علم کا لطیفہ چاہیے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بڑا عظیم لطیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے جید عالم تھے، حضور غزالی زماں کے پائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ مکے والے لیڈر تو ابو جہل کو مانتے تھے مگر امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک باری والا کو تھا سبحان اللہ۔ یہ میری ذات مصطفیٰ کی شان ہے، حضور کی عزت ہے، حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی قدر و منزلت ہے۔ ایک دفعہ پھر آواز آئے، انہوں نے کہا جی امانتیں حضور کے پاس رکھتے ہو، لیڈر ادھر مانتے ہو۔ اس نے کہا لیڈر تو ہے مگر خائن ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے جو صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ مائیکل ایچ ہرٹ ایک بہت بڑا مصنف ہے امریکہ کا، نوجوانوں آپ سنو بیٹا، بہت بڑا مصنف ہے، عیسائی النسل ہے، اس نے دنیا کے عظیم 100 انسانوں کو جمع کیا ہے اپنی کتاب میں۔ آہا اب طاقت والی سبحان اللہ آنی چاہیے، اپنے تو مان ہی رہے ہیں، میرے آقا کی ذات کو غیر بھی مان رہے ہیں۔ اس نے جب سب کو لکھا سب سے پہلے اوپر لکھا محمد الرسول اللہ۔ تو لوگوں نے وہاں امریکہ میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پر بڑے اعتراضات ہوئے، ٹھیک ہے، اب میری تل مدر ہے، اس پر بڑے اعتراضات، تو عیسائی نسل ہے، تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے، تو محمد الرسول اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے حقیقت کا اعتراف کیا ہے، میں نے سب نبیوں کو پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو شادی نہیں کی، تو اس لیے شادی شدہ لوگوں کے لیے ان کی زندگی نمونہ نہیں ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے جس نے ہر شعبے کو رحمتوں کی خیرات عطا کی۔ اس کا ایک سوال سنیں، اس پر جو اس کا ایک سوال اور جواب سنیں، آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کی حاضری قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ میری قوم پانی کے لیے ترس رہی ہے، آپ پانی دیں۔ میں آپ کو آیت سناتا ہوں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ سبحان اللہ، پھر میرا سبحان اللہ کی قرآن پر تیاری کریں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ اب بڑی میں کچھ عجیب چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ لوگوں میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، اس وجہ سے یہ برکتیں آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے بارش نہیں برسائی، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ آپ کے پاس جو سوٹا ہے نا اس پتھر پہ مارے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، آپ اس سوٹے کو پتھر پہ مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا سوٹا پتھر پہ مارا تو ایک چشمہ نہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ ہائے ہائے یار نوجوانوں طاقت سے بولو، میں بھی پورا دور لگا رہا ہوں، سوٹا ایک لگا ہے، چشمے 12 نکل رہے ہیں۔ اچھا وہ مائیکل شاید کہتا ہے کہ یہ کیوں 12 چشمے کیوں نکلے، 1 2 4 یہ اس سے زیادہ کیوں نہیں نکلے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں 12 قبیلے تھے اور ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ان کا فلاں پی گیا تو ہم نہیں پئیں گے، اس نے کہا وہ پی گیا تو ہم نہیں پئیں گے، ان کا اسی لیے انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مشربہم، اپنا اپنا مشرب ہر بندہ پہچان لے، قد علم کل اناس مشربہم۔ بڑی باریک بات ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو کئی دن آپ خوش رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے ایک چشمہ نکلنا چاہیے تھا، سب کو آپ ایک پہ جمع کرتے۔ اس نے کہا یہ ذات مصطفیٰ کو میں نے دیکھا ہے، چشمہ ایک زمزم کا ہے، ہزاروں قبیلے پی رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، جزاک اللہ میرے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، جو میرے غلام ہے علم دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو علامہ اقبال کے لفظوں میں دعا دیتا ہوں، بڑا زبردست شعر ہے، آپ اس کو سنیں اور پھر مجھے طاقت سے بتائیے گا میں نے کیا کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری، تیرا جوہر ہے پاک ہے تو، علامہ فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دید ہے افلاک ہے تو، تیرے سید و زبوں و فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ آپ تو حضور پاک کے شاہین ہو۔ دل کرتا ہے آج بہت سی باتیں کرنے کو، مگر میں بھی جو جگہ پر جیسے ڈیوٹیاں ہیں نا حاضری تو دینی ہے نا، تو اس لیے آخری بات بڑی زبردست بات ہے۔ میرے آقا کی عمر شریف تھی رواه الترمذی، آقا کی عمر تھی 20 سال کی، تو حضور شام کی طرف گئے تجارت کے لیے، حضرت ابو طالب گئے تو کہنے لگے چچا میں بھی ساتھ چلوں گا، تو حضور پاک بھی ساتھ چل پڑے۔ ترمذی شریف میں روایت پیش کر رہا ہوں، برابر آپ نظر میرے ساتھ رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور بھی ساتھ چلے۔ ایک جگہ پر ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، ہم وہاں رکے، وہاں ایک رہ گیا تھا کہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس دفعہ جب ہم وہاں ہم نے پڑاؤ کیا، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے لیے جب ہم نے پڑاؤ کیا تو وہ راہب آ گیا، ایسے سب کو دیکھتا رہا، ہر ایک بندے کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ فجاء فاخذ بید رسول اللہ، شاباش ہوئے، یہ تو آپ نے مزہ کر دیا، مزہ کر دیا۔ اللہ آپ کی علم و فضل میں اضافہ کرے۔ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں رب زدنی علما، سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ میں آپ کو کتنی عظیم دعا میں نے دی ہے، رب زدنی علما، یا اللہ مال و دولت کے لحاظ سے نہ بناؤ، علم مصطفیٰ کے لحاظ سے ترقی اور عروج ہوتا ہے۔ آپ کے جذبوں نے میرے ایمان کو تازہ کیا۔ علی قبلہ وہ آیا، اس نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، فاخذ بید رسول اللہ وقال، اب آپ کا امتحان ہے، پاس کریں۔ اس نے کیا کہا، ھذا سید العالمین محمد الرسول اللہ، سید العالمین محمد الرسول اللہ، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔
یہ آج میں آپ کو غیروں کے حوالے دے رہا ہوں، غیروں کے حوالے دے. الفضل بما شہدت بہ الاعداء، عربی میں کہتے ہیں عظمت وہی ہوتی ہے، اپنے تو مانتے ہی ہیں، عظمت مصطفیٰ کو تو غیر بھی مان رہے ہیں. اللہ. اچھا یہ بات راہب والی ابھی آپ وحید نے مجھے یاد دلانا، اس نے ایک اور بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے. ایک تو اس نے کہا 70,000 قوموں کو حضور نے ایک چشمے پر جمع کر دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کی عزت ہے، یہ حضور کی قدر و منزلت ہے کہ آپ نے ایک مرکز پر مسلمانوں کو جمع کر دیا. دوسرا سنیے، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور انہوں نے کہا جی ہمارے لیے دعا کرو، دو کام ہم سے نہیں ہو سکتے، یا عبادت کرواؤ یا ہمارے کھانے کا بندوبست کر دو، ہم عبادت. سورۃ المائدہ شریف کے الفاظ ہیں، قاری صاحب آپ کو دکھا دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. آپ نے محبت کی انتہا کا. میں نے تو کہا تھا قاری صاحب کو کہ عالم کو بلائیں، پھر ان میں خیر حضرت مولانا حامد سعیدی صاحب کے بلا ہمارے بہت خوبصورت نوجوان عالم دین ہیں، ہم تو بوڑھے ہیں، ہماری ریٹائرمنٹ ہے، وہ ماشاءاللہ بڑی پرتاثیر اور پرتسخیر تقریر کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. پھر قاری صاحب نے حکم دیا تھا کہ جب تک وہ نہ آئے کچھ دیر تو آپ بیان کریں. میں نے کہا چلو میں کچھ باتیں سنا دیتا ہوں. اب آپ پھر توجہ فرمائیں ذرا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے آسمان سے کھانے منگواؤں، خود بندوبست کرو، تمہیں اللہ نے آزاد دی ہے، زبان دی ہے، طاقت دی ہے، کماؤ. نہ انہوں نے دعا کر دی یا اللہ دسترخوان نازل فرما، جس دن دسترخوان آئے گا ہمارے اگلے پچھلے عید منائیں گے. نہیں آپ نہیں توجہ کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. عید الاولنا، یہ میں نے قرآن سے حوالہ دیا ہے، عید الاولنا وآخرنا، اگلے پچھلے سارے عید منائیں گے کیونکہ دسترخوان آئے گا. ذرا میرے بیٹو فیصلہ کرو، جنہیں دسترخوان ملے تو وہ تو عید منائیں، اور جنہیں نبیوں کا سلطان ملے سبحان اللہ کہہ دو سارے مل کر ساری کائنات کی عید محمدی آمد کی عید پر قربان. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ. تھوڑا آپ یہ آواز سناؤ ذرا، عید نبوی کا. میری بے ڈبی آواز ہے، آپ کی آواز نکلے گی میرا کام بن جائے گا. عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، ہاتھ رحمت کا خزانہ. سبحان یار یہ تو آپ ذوق میں آ گئے ہو. اب آقا کریم کے پاس اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ایک شخص حضور کے دربار میں آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائے، میرے گھر میں فاقہ ہے. حضور نے فرمایا خبردار، میں تمہیں آئندہ بھیک مانگتے ہوئے نہ دیکھوں. کلہاڑی لے آیا تو وہ کلہاڑی کا وہ لوہے والا حصہ تھا وہ لے آیا، گن حضور نے خود بنایا. سبحان اللہ، یہ جگہ بڑی پیاری سبحان اللہ کی ہے. حضور نے گن خود ٹھوک دیا، فرمایا خبردار آئندہ میرے پاس بھیک مانگنے نہ آنا، جاؤ کماؤ. یہ سبق ہے مصطفیٰ کا امت کو، جس نے بھیک مانگنا اپنی نشانی بنا لیا. ہمارے بڑے بڑے کشکول اٹھائے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جو ملتا ہے خود کھا جاتے ہیں. قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. پھر توجہ کرو ذرا، حضور علیہ السلام نے خود اس میں گن ٹھوک دیا، فرمایا جاؤ کماؤ. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک ہفتہ ہوا، وہ بندہ آیا بڑا خوشحال تھا. اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا، میں نے محنت کی ہے، رب نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. یار اس کائنات میں حضرت آدم سے لے کر حضور تک جو حضور نے جملہ کہا ہے نا، مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں سبحان اللہ سے. فرمایا القاسم حبیب اللہ. سبحان اللہ. حضرت کیسی گفتگو ہو رہی ہے، یہ تو لگتا ہے حضور غزالی زمان کی طرف سے آمد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے پھر سنیے ذرا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ. فرمایا یہ موچی، یہ کسائی، یہ محنت کرنے والا مزدور، اس کو عام نظر سے نہ دیکھنا، یہ اللہ کا محبوب ہے. اتنی عزت، اتنی شان.
القاسم حبیب اللہ. پاولی ہوتے ہیں نا جو کھیس وغیرہ بناتے ہیں، کڈیاں ہوتی ہیں، فرمایا القاسم حبیب اللہ، فرمایا موچی القاسم حبیب اللہ. اب آپ کی بڑی محبت بری سرکار کی بارگاہ میں سبحان اللہ جائے، فرمایا او لوہار القاسم حبیب اللہ، وہ ہتھوڑے والے، وہ کلہاڑے والے، القاسم حبیب اللہ. یہ امت یہ سبق بھول گئی ہے کہ القاسم حبیب. اب اس کو دوسری نظر سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ حدیث دے رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے دن آپ جھومتے ہوگے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ کالے تھے اور اس کے ہاتھوں پر نشان تھے اور اس کے ہاتھ سخت تھے. میرے آقا نے اس کو ہاتھ ملایا، پھر وہ چلے گئے، پھر بلایا، فرمائی ذرا پھر ہاتھ ملاؤ، کیا کرتے ہو، تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں. اس نے کہا حضور میں ہتھوڑے اور لوہا کا کام کرتا ہوں. اب میری طرف دیکھو، میں بولوں گا نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا حضور نے کیا کیا. دوبارہ اس کے ہاتھوں کو حضور نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبہائے پرنور سے اسے بوسہ دے دیا. اب نوجوان یہ کہتا ہے رات کو سو سویرے مجھے ڈی سی بنا دو، کمشنر بنا دو، ہر دن اتوار کا ہو، ہر دن پہلے. نہیں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا. بلکہ اب علامہ کو خراج عقیدت پیش کرے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے خموشاں، جن کا رہنما اقبال ہو وہ بھی بھیک مانگتے تھے. دعا کرو اللہ ہمیں لینے والا نہ بنائے، دینے والا بنائے. اچھا یار بات سنو، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. الید العلیاء خیر من ید السفلی. اللہ مجھے موقع دینا، میں بڑی دیر تک آپ سے باتیں کروں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے. الید العلیاء خیر من ید السفلی. تو میرے فقیر دوستو، در مصطفیٰ کے فقیروں سنو، میرے آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی کیا مطلب، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آخری بس دو جملے میں اب کہتا ہوں، میں نے بہت زیادہ زور لگا دیا، مگر تھک گیا ہوں. آخر میں دو چیزیں سے بات کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں حضور کے پیچھے روتا روتا پھر رہا تھا. میں نے کہا ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد نبی کے پتھر خود حضور اٹھا رہے تھے. آپ تو مسجد میں آ نہیں سکتے، مسجد کی تعمیر میں حضور نے خود پتھر اٹھائے، دعائیں دی. مہاجرین کو انصار کو بھی دعائیں دی ہیں، حضور نے پتھر خود اٹھائے. ہائے ہائے. مشیر میاں جب میری شریف حاضری ہو تو میرے لیے دعائیں کیجیے گا. یہ میرا لفظ سنے، اب میں کیا کہہ رہا ہوں. غزوہ خندق جب عالم کفر امڈ آیا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کی کس طرح حفاظت کی جائے. سبحان اللہ. اللہ کو نہیں کہا کہ تو نیچے ذرا حفاظت کر، بلکہ ہمیں کہا ہم حفاظت کریں گے. اس کے بندوبست کیا، اس کے اسباب پیدا کیا. ساری بات اللہ پہ نہیں چھوڑی. دعائیں بھی کرتے رہے ہیں، بدر میں خود جلوہ کر ہوئے ہیں. بولو جو بول سکتا ہے وہ بولے. فوجیوں کا لباس بھی پہنا ہے، تلوار بھی پہنا. اور میں اب بڑی زبردست حدیث لا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے استقبال کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ دو صفوں کو بہت پسند کرتا ہے، ایک میدان جنگ میں غازیوں کی صف، دوسری مسجد میں نمازیوں کی صف. سبحان اللہ. یہ سبق ہے میرے رسول کا، یہ سبق ہے میرے رسول. سنو غزوہ خندق میں حضور نے خندق تو آئی نا، فرمایا 10 بندے خندق کو. اب اپنے آقا کو خراج عقیدت پیش کرو. اس آدمی آپ سارے حضرات، میرے آقا نے خود کو داد اٹھائی. میرے آقا نے خود کو داد اٹھائی. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میری اس بات کو پسند کرو. میرے آقا نے مزدوروں کی طرح خود ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. سارے صحابہ سفر میں تھے تو صحابہ نے کام تقسیم کیے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں بکری ذبح کروں گا، میں کھال اتاروں گا، میں گوشت بناؤں گا، میں پکاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا جنگل سامنے ہے، میں لکڑیاں کر کے آؤں گا. یا رسول اللہ زندہ باد. قاری صاحب میرے پیارے شاگرد ہیں، کان نکالیں تو شیر شور سنائے. میں کہ شیر شور تو آتے نہیں ہیں،
ویسے حضور کی نعت کا کوئی مصرع، ایک پرانی نعت شریف کا مصرع لا رہا ہوں۔ صورت نجات بن گئی آپ آئے بات بن گئی، تو سمی پڑھو جا صورت نجات بن، ہم مارے جاتے، ہم برباد ہو جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کہتا ہے تم جہنم کے گڑے کے قریب پہنچ گئے تھے، میں نے ایسا نبی بھیجا ہے جس نے تمہیں بچا لیا ہے۔ صورت نجات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی، پہلے ان کی ذات بن گئی، بڑی توجہ دی، پہلے ان کی ذات بن گئی، پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی، پھر پڑھو ذرا، پھر یہ کائنات بن گئی، ذرا مزے سے پڑھو ذرا، پھر یہ کائنات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی۔ یہ تو سارے ثنا خان ہیں، میں نے ان سے سیکھ کر کچھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے کیا پڑھتا ہے، رخ روشنی سے دن بنا، محبت سے پڑھو ذرا جھوم کر، رخ دن بنا، روشنی سے دن بنا، آنسوؤں سے پہلے ان کی ذات بن گئی، پھر یہ سبحان اللہ۔ اچھا آگے آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو آیت عزیزنا المؤمنین الرحیم، بہت بڑی نعرہ قد نبوت فی السماء فلنولینک قبلۃ میں جو آپ کو وقفہ کروں، اختتام کروں امام علی مقام پر، فول وجہ کا محبوب پھیر دیجئے، آپ جو بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا عشق کے اندر، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں جب اس عجیب کیفیت میں نماز شروع کی تو آپ نے یوں دیکھا، تو ندائے حسین کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں بچوں کے لاشیں پڑے ہیں، ادھر خیمے جل رہے ہیں، ادھر جھولا پڑا ہوا ہے، ادھر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پیاس بھی ہے، غربت بھی ہے، مسافرت بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کعبہ کدھر ہے؟ آواز یہ آئی آپ کعبے کو نہ دیکھیں، آج کعبہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ حسین کا چہرہ کدھر ہے۔ حسین منی انا منک، اللہم صلی اللہ رب زدنی علما ویشفی صدور۔ میں ایک دفعہ پھر وہ فیصل ہاشمی صاحب کے لیے دعا گوں